میں تو قربانی کروں گا، اللہ کا بندہ ہوں اسے راضی کروں گا، اللہ کا بندہ ہوں اسے راضی کروں گا، نہ تیرے گوشت کی چاہت نہ تیرے خون کی حاجت، خدا کو چاہیے تجھ سے تیرا تقویٰ و اطاعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قربانی کے اہم مسائل۔ ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، نیا چاند نکلے بھی 2 دن نکل چکے۔ آج بروز جمعہ عید الاضحیٰ کی 2 تاریخ ہے۔ ہجری سال کا اختتام اسی ماہ پہ ہوتا ہے۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب فضائل الاوقات صفحہ 89 میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ رمضان کا ہے، اور عزت و عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑا مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ عید الاضحیٰ کا معنی ہے قربانی کی عید۔ بہت سے لوگ ناواقفی کی وجہ سے عید الاضحیٰ کو عید الضحیٰ کہہ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، تو عید الضحیٰ کا معنی ہوا چاشت کے وقت کی عید۔ ظاہر ہے کہ بولنے والے کا بھی یہ مفہوم نہیں ہوتا، پتہ چلا کہ یہ لفظ ہر طرح غلط ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک دلچسپ واقعہ۔ ہندوستانی سیاست میں ایک بڑا نام مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی ہے۔ یہ مشہور مجاہد آزادی تھے۔ تقسیم ہند کے بعد اس ملک کے پہلے وزیر تعلیم بھی بنے۔ تحریک آزادی کے زمانے میں ان کا اخبار الہلال انگریزوں کی کمر توڑ دیتا تھا۔ وہ اپنے قلم کی نوک سے وہ انگارے برساتے تھے کہ سامراجی خیمے جل کر بھسم ہو جاتے تھے۔ وہ بڑے سیاسی ہونے کے ساتھ بڑی علمی شخصیت کے مالک بھی تھے۔ ان کی اردو اپنی ایک شان رکھتی ہے۔ ان کا ایک قصہ میرے چچا مولانا عقیل احمد صاحب مدد اللہ نے مجھ سے نقل کیا کہ ایک دفعہ کوئی صاحب اپنی کتاب تقریر کے لیے مولانا کے پاس لے گئے۔ مولانا آزاد نے کتاب کا نام پڑھا تو یوں لکھا تھا، عید الضحیٰ۔ یہ کتاب قربانی کے فضائل و مسائل کے سلسلے میں تھی۔ نام دیکھتے ہی مولانا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، اور یہ کہہ کر کتاب لوٹا دی کہ جب مصنف کو نام ہی لکھنا نہیں آتا تو وہ کتاب کیا خاک لکھے گا۔ بقرعید یا بکرا عید۔ ایک زمانہ تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پورے ہندوستان میں گائے کی قربانی سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ بہار اور اڑیسہ میں تو آج بھی اسی کا چلن ہے۔ بڑے جانوروں میں سب سے زیادہ یہی قربان ہوتی ہے۔ حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی تو گائے کی قربانی یا اس کا گوشت کھانے کو اسلام کا شعار کہتے تھے۔ شعار یعنی اسلام کی نشانی، اور کسی حال میں اس کے چھوڑنے کے قائل نہ تھے۔ گائے کو عربی میں بقرہ بولتے ہیں، اور عید کا معنی ہے خوشی، اور اصل عبارت یوں تھی، عید البقرہ، یعنی گائے کی قربانی والی عید۔ اسی لیے اس عید کو بقر عید بھی کہا جانے لگا، جو آہستہ آہستہ بقر عید ہو گیا۔ کم پڑھے لکھے طبقے میں آج بھی اس ماہ کو بقر عید ہی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ علماء کی زبان پر بھی یہ لفظ چڑھا ہوا ہے۔ اس ترکیب کو علماء کی اصطلاح میں اضافت مقلوبی کہتے ہیں، جس میں مضاف الیہ پہلے آ جاتا ہے اور مضاف بعد میں۔ لیکن وقت نے کروٹ بدلی، گائے کی قربانی اور ذبیحے پر ملک میں پابندی لگی، اور قربانی میں بکرے زیادہ استعمال ہونے لگے، تو عوام نے اس مناسبت سے اسے بکرا عید بنا دیا۔ لیکن یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ قربانی صرف بکرے کی نہیں ہوتی، بھینس، اونٹ اور دمبے کی بھی ہوتی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی جانور ایسا نہیں جس کی قربانی کو خصوصی طور پر شعار اسلام کہا گیا ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس ماہ کو عید الاضحیٰ کہا جائے۔ عید قربہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔
बकरीद कहने की भी गुंजाइश है। ईद का लफ्ज अगरचे अरबी है, लेकिन बकरा कोई अरबी लफ्ज नहीं, इसलिए इजाफत की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बनती, न इजाफत मुतलक की न इजाफत मकलूबी की। साबित हुआ कि बकरा ईद किसी भी तरह सही नहीं है। ईद उल अजहा के शुरुआती 10 दिनों की अहमियत। ईद उल अजहा की शनाख्त हमारे यहाँ कुर्बानी की वजह से है, इसीलिए बहुत से मुसलमान सिर्फ कुर्बानी के दिनों की अहमियत समझते हैं, जबकि बात इतनी सादा नहीं है। बल्कि अय्याम कुर्बानी के अलावा ईद उल अजहा के शुरुआती 10 दिन भी बड़ी फजीलत वाले हैं। एक हदीस में है, अशरुल अजहा हिया अफजल अय्यामिस सना, कि ईद उल अजहा के 10 दिन साल के दिनों में सबसे अच्छे दिन हैं। नबी कुरान पाक में एक सूरत अल फज्र के नाम से आई है, उसकी इब्तिदाई आयात में वलयालिन अशरिन भी आया है, जिसके माना है कसम है 10 रातों की। इन 10 रातों से मुराद जमहूर उलमा के नजदीक इसी माह की 10 रातें हैं, खुसूसन 9वीं तारीख जिसे अरफा का दिन कहा जाता है। इसी तरह अरफा ईद की दरमियानी रात पिछले 8 दिनों के मुकाबले में ज्यादा फजीलत वाली है। अरफा यानी 9वीं जिलहिज्जा का रोजा रखने का सवाब यह है कि 1 साल पिछले 1 साल अगले गुनाह माफ हो जाते हैं। ईद की रात में जागकर इबादत में मशगूल होना बड़ी फजीलत का काम है। हदीस के अल्फाज हैं, सियामो यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती क़ब्लहु वस्सनतल्लती बअदहु। एक और हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिलहिज्जा के 10 दिनों से बेहतर कोई जमाना नहीं है। उनमें से किसी भी एक दिन रोजा रखना ऐसा है जैसे किसी ने 1 साल रोजा रख लिया। एक रात की इबादत करना ऐसा है जैसे शबे कद्र में इबादत। शुआबुल ईमान जिल्द 3 सफ़ा 355। जुल्हिज्जा के रोजे मुस्तहब हैं, न कि फर्ज वाजिब। लेकिन यहाँ याद रखने की बात यह है कि जुल्हिज्जा के शुरुआती 9 दिनों के रोजे रखना मुस्तहब है, न कि फर्ज वाजिब। 10वीं जुल्हिज्जा यानी ईद वाले दिन, इसी तरह 11वीं या 12वीं को रोजा रखना जायज नहीं है। ये 3 दिन अल्लाह की जानिब से मेहमानी के हैं। इन दिनों में मुसलमान मेहमान होते हैं और अल्लाह ताला मेजबान होता है। ये सही नहीं है कि अल्लाह ताला तो खिलाना चाहे और बंदा अल्लाह ताला की मेहमानी को कबूल न करे। कुर्बानी करने वालों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम पैगाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी पैगाम यह है कि जो शख्स जुल्हिज्जा का चांद देखे और उसका इरादा कुर्बानी करने का हो तो वह अपने जिस्म के बाल किसी भी हिस्से से न काटे या नाखून न तराशे। तिर्मिज़ी सफ़ा नंबर 102। लेकिन इस मकाम पर अल्लामा शामी ने लिखा है कि जिस आदमी को अपने नाखून तराशे और नाप या बगल के बाल साफ किए हुए 40 दिन हो गए हों, उस पर 40वें दिन साफ करना लाजिम है। ऐसे आदमी के लिए 10वीं जुल्हिज्जा का इंतजार सही नहीं है।